अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले फरामोश और सच्ची कहानी। उस बेरी के दरख्त के पास से रात में कभी ना गुजरना, वहाँ असरात हैं। ये जुमला हमने अपने बचपन में अम्मी की ज़ुबान से सुना था। इससे पहले जब तक दादी जान जिंदा थीं, हमें वक्तन फ़वक्तन जिनों भूतों के किस्से कहानियाँ सुनाया करती थीं और उनके हर किस्से का इख्तिताम इसी बेरी के दरख्त पर होता था, जो हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। हम स्टॉप से अपने घर की तरफ आते तो ये बेरी का दरख्त रास्ते में पड़ता था, जहाँ से ला मुहाला गुजरना ही पड़ता है। दरअसल ये बेरी का दरख्त एक खाली घर के सहन में था। वो इतना बड़ा और घना दरख्त था कि उसकी शाखें पूरी गली को घेरे रखती थीं। उस खंडर नुमा घर को हमने अपने बचपन से यूं ही खाली और वीरान देखा था। हमारी दादी से जब हमने पूछा था, इस घर में कोई रहता क्यों नहीं है दादी जान, तो दादी ने हमें उस घर के बारे में बताया था। यहाँ 2 मियाँ बीवी रहते थे। उनका एक 2 साला बेटा भी था। पहले जब गैस नहीं थी तो हमारी तरह ये भी सिलेंडर इस्तेमाल करते थे। एक दिन उनके घर से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और घर में आग लग गई। दरअसल उनका सिलेंडर फट गया था। आग इतनी शदीद थी कि उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। जल्द ही सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सब मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। किसी ने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई सब कुछ जलकर खाकसर हो चुका था। इतना कहकर दादी खामोश हो गईं और पान लगाने लगीं। और वो दोनों मियाँ बीवी और उनके बच्चे का क्या हुआ दादी जान, क्या वो भी जलकर मर गए थे? मैंने दुख और अजियत की कैफियत में डूबे हुए पूछा। हाँ बेटा, वो तीनों उसी आग में झुलस कर मर गए थे। आग बुझाने के बाद जब लोग अंदर गए तो उन तीनों की शदीद जली हुई लाशें मिली। दादी तासुफ से बोली। ये सब सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया था। ख़ास तौर पर मुझे उनके बच्चे पर बहुत तरस आया था। वो छोटा सा 2 साला बच्चा अजियत से कितना रोया होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, और उसके माँ बाप जो खुद जल रहे थे अपने बच्चे को बचाने के लिए कितना तड़पे होंगे। बस यही सोचें मुझे अक्सर उस घर के करीब ले जाती और मैं उसके टूटे फूटे दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांकने की कोशिश करती। वहाँ सवाए जले हुए सामान के और काली दीवारों के मुझे कुछ भी दिखाई न देता। कभी गली में गुजरते कोई अंकल या आंटी मुझे उस घर में झांकते हुए देख लेते तो फ़ौरन डांट कर मना कर देते। अरे यहाँ क्या कर रही हो, चलो शाबाश अपने घर जाओ। और मैं जल्दी से भागकर घर आ जाती। मैं घर तो आ जाती, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे सुकून ना लेने देता और फिर मौका देखकर मैं दोबारा उस घर के पास चली जाती। पता नहीं वहाँ क्या ढूंढने या देखने जाती थी। मोहल्ले वालों ने अक्सर मेरी दादी से मेरी शिकायत भी की थी कि आपकी पोती अक्सर उस घर के पास पाई जाती है, इसे मना करें, खुदा न ख्वास्ता किसी दिन कोई अनहोनी हो जाएगी। तब दादी मुझे प्यार से समझाती, सिद्रा बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि उस घर के पास मत जाया करो, वहाँ असरात हैं। पर दादी, ये असरात क्या होते हैं? मैं मासूमियत से पूछती। बेटा, असरात का आसान मतलब है कि अगर तुम वहाँ गई तो डर जाओगी और बीमार पड़ जाओगी, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने से मना करते हैं। देखो बेटा, गली का कोई भी बच्चा वहाँ नहीं जाता सवाए तुम्हारे। दादी जान का लहजा आखिर में ज़रा सख्त हो जाता। जी दादी जान, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं फ़ौरन सादतमंदी से कहती। लेकिन अगली बार फिर मौका मिलते ही मेरा तजस्सुस मुझे वहाँ ले जाता। मैं खुद नहीं जानती थी कि आखिर मुझे वहाँ जाने का इतना शौक़ क्यों है कि सबके मना करने के बावजूद मैं वहाँ बार बार जाती थी। शायद ये मेरा बचपना था कि मुझे असरात के सही मानी समझ में नहीं आते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि दोपहर के खाने के बाद सब घर वाले हस्बे आदत कुछ देर के लिए सोने के लिए लेट गए। ये उन दिनों की बात है कि जब मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं थे। लोगों को फुर्सत ही फुर्सत होती थी
اور تقریباً ہر گھر کا معمول تھا کہ دوپہر میں سوتے تھے۔ ہماری امی بھی ہمیں زبردستی سلانے لیٹا دیتی۔ گرمی ہو رہی ہے، لو چل رہی ہے، باہر مت جانا، کچھ دیر سو جاؤ۔ ہم بظاہر تو امی کو دکھانے کے لیے لیٹ جاتے، لیکن چوری چھپے جھانکتے رہتے کہ کب سارے پڑے سو جائیں اور ہم کھیلنے کے لیے کمرے سے نکلیں۔ میں اور مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی، ہم دونوں چپکے سے یا تو چھت پر چلے جاتے تھے یا پھر لاؤنج میں کھلونے پھیلا کر چپ چاپ کھیلتے رہتے۔ ہم دونوں ہی کو دوپہر میں سونا پسند نہیں تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ جب مکمل خاموشی چھا گئی اور سارے گھر والے سو گئے، تب میں چپکے سے اپنے بستر سے نکل آئی۔ چھوٹے بھائی پر ایک خاموش نظر ڈالی۔ وہ آج خلاف توقع سو رہا تھا، اور دراصل میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ آج کی کارروائی میں میرے ساتھ شامل نہ ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک تھا اور میں اتنی ہی دلیر تھی۔ آج بہترین موقع تھا کہ میں بیری کے درخت کے میٹھے میٹھے بیر چن کر کھاؤں، جو کہ مجھے بے حد پسند تھے، لیکن ہمیشہ دادی کے ڈر سے میں وہاں جانے سے گریز کرتی تھی۔ لیکن آج مجھے وہاں جا کر میٹھے بیر کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل پڑی۔ مین گیٹ سے گردن باہر نکال کر دائیں بائیں جھانکا۔ حسب توقع گرمی کی شدت کی وجہ سے گلی سنسان پڑی تھی۔ لگتا تھا کہ سبھی سوئے پڑے ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے قدم اس کھنڈر کی طرف بڑھا دیے۔ جلد ہی میں بیری کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ وہاں زمین پر بہت سارے لال پیلے بیر بکھرے پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں خود کو روک نہ پائی اور لپک کر بیر چننے لگی۔ تبھی میں نے آواز سنی، شش شش۔ میں نے ہاتھ روک کر گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی اور مجھے دوبارہ سے وہی آواز سنائی دینے لگی، شش۔ کوئی شاید مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے پھر سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ تبھی میری نظر ٹوٹی ہوئی دیوار کے اس پار صحن میں پڑے بیروں پر پڑی۔ وہاں پر لال پیلے بیروں کی تو جیسے بارش برس رہی تھی، اور کوئی مجھے اس طرف ہی متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اتنے سارے بیر دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا اور میں نے دادی کی ساری نصیحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے ٹوٹی ہوئی دیوار پار کر لی۔ گھر کے اندر داخل ہونا تھا کہ میرے تجسس نے میرے شوق کو ہوا دی کہ میں ان کمروں میں جا کر دیکھوں، اور میں خود کو اس بات سے روک نہ پائی۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا، جو کہ مکمل طور پر جل کر خاک ہو چکا تھا۔ کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ کمرے کی دیواریں جلنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھیں۔ لمبے لمبے جالے لٹک رہے تھے اور پورے گھر میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے میرا ڈر خوف اس وقت کہاں گیا تھا۔ ویسے بھی میں کافی دلیر تھی۔ تبھی ایک کالی بلی میرے قریب سے نکل کر بھاگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن پھر بلی کو دیکھ کر میں نے خود کو تسلی دی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس بحال کیا، جو خوف کی وجہ سے دھوکنی کی طرح چلنے لگا تھا۔ پھر مطمئن ہو کر میں نے قدم مزید آگے بڑھائے۔ ابھی 3-4 قدم ہی آگے بڑھی ہوں گی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں دم سادھے رک گئی۔ میں نے سانس روک رکھی تھی، جیسے اگر سانس بھی لی تو کوئی مجھے دبوچ لے گا۔ کسی کی موجودگی کا احساس اتنا قوی تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، اور میں ایک جگہ قدم جمائے بت کی مانند کھڑی تھی، جیسے اگر ہلی بھی تو مر جاؤں گی۔ دوسری طرف میرے گھر میں دادی جان، جو کہ سوئی نہیں تھیں، صرف آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھیں، پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئیں تو سامنے مین گیٹ کھلا پایا تو وہ ٹھٹک گئیں۔ جلدی سے اس کمرے کی طرف جھانکا جہاں ہم بچے سوئے ہوئے تھے۔ وہاں مجھ سے بڑی بہن اور میرا چھوٹا بھائی تو سوئے ہوئے تھے، لیکن میں غائب تھی۔ دادی جان نے جلدی سے جا کر امی کو جگایا۔ ارے بہو اٹھو، دیکھو سدرا گھر میں نہیں ہے اور دروازہ بھی کھلا پڑا ہے۔ دادی کی آواز سن کر امی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں نے خود سدرا کو اور باقی بچوں کو سلایا ہے۔ امی نے اپنی صفائی پیش کی۔ تم نے سلایا ہوگا نا، لیکن اس نے سونے کا ناٹک کیا ہوگا۔ اب دیکھو وہ بھری دوپہر میں کہاں غائب ہو گئی ہے، سناٹا پڑا ہے باہر تو۔ دادی بری طرح ہول رہی تھیں۔
کیونکہ امی کو جگانے سے پہلے وہ پورے گھر میں مجھے ڈھونڈ چکی تھیں، لیکن میں گھر میں ہوتی تو ملتی نہ، اور اب ان کی پریشانی بچا تھی۔ دادی کی پریشانی دیکھ کر امی بھی پریشان ہو گئیں، اور پھر دادی اور امی گھر کی باہر سے کنڈی لگا کر گلی میں مجھے ڈھونڈنے نکل پڑیں۔ اچانک ہی مجھے لگا کہ کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھنے لگا ہے۔ اتنی شدت کی گرمی میں اس ٹوٹے پھوٹے جلے ہوئے گھر میں جیسے اے سی چلنے لگے تھے۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑے ہوئے تھے کہ ایک بھی قدم آگے یا پیچھے بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں آنکھیں مضبوطی سے بند کیے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ عقل سمجھ سب کچھ معاف ہو چکی تھی۔ اس وقت کوئی قرآنی آیت بھی میرے زبان پر جاری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں 7 یا 8 سال کی ناسمجھ بچی تھی۔ میری زبان تو بالکل تالو سے چپک گئی تھی۔ تبھی مجھے کسی کی سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں، کسی عورت کی سسکیاں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کا منظر مجھے جان سے مارنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بالکل سامنے ایک عورت کھڑی تھی، مگر اف، وہ عورت مکمل جلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے جلے ہوئے بازوؤں میں 2 سالہ بچہ بھی تھا، جو مکمل طور پر جل کر سیاہ ہو چکا تھا، اور ان دونوں کی چربی پگھل پگھل کر زمین پر گر رہی تھی۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ میں اپنی بے ساختہ نکلنے والی چیخ کو روک نہ پائی، اور نہ جانے کون سی قوت نے میرے پیروں میں بھاگنے کی جان ڈال دی۔ میں چیخیں مارتی ہوئی سرپٹ بھاگی، لیکن صحن میں پڑی اینٹ سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ میں سر کے بل زمین پر گری، اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اتفاق سے اسی وقت دادی اور امی مجھے ڈھونڈتی ہوئی اس طرف کو آ پہنچی۔ میں زخمی حالت میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دادی اور امی نے بمشکل مجھے اٹھا کر گھر پہنچایا۔ میں بہت زخمی تھی، سر پر کافی چوٹ لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ کافی دنوں تک میرا علاج ہوتا رہا۔ مجھے مکمل صحت یاب ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ دادی اور امی نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ میں بہت ڈری ہوئی ہوں، ابھی مجھ سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں نے دادی اور امی کو خود سب کچھ بتا دیا۔ میرے منہ سے یہ سب سن کر دادی اور امی شاکڈ رہ گئیں، اور امی نے مجھے سینے سے بھینچ لیا۔ دادی کہنے لگیں، اسی لیے میں منع کرتی تھی نا سدرا کہ وہاں کبھی نہیں جانا، وہاں اثرات ہیں، لیکن تم نے میری بات ہرگز نہ مانی۔ دیکھو نقصان اٹھایا نا اب۔ جی دادی جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دادی جان کی گود میں سر رکھ دیا۔ لیکن آج تک یہ بات میں سمجھ نہ سکی کہ اثرات بیری کے درخت پر تھے یا اس گھر میں۔